اس اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جملہ صحاب پر۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں اتحاد و اتفاق وقت کی ایک اہم ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے محبت آج آپس میں رکھنا ایک وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سماج و معاشرے پہ جب نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوسائٹی کو، گھروں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا مسلمان، آج کا بچہ اگر اسے کسی چیز یاد رکھی گئی ہے، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اگر کوئی بات یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ لوگوں سے نفرتیں کس طریقے سے کی جائے۔ اگر ہمیں یاد ہے تو صرف یہ یاد ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کیسے کیا جائے۔ اگر آج کے لوگوں کو یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ ایک گھر کو دوسرے گھر کو برباد کیسے کیا جائے۔ الغرض کہ ہمیں یاد ہے تو یہ بات یاد ہے کہ لوگوں سے حسد و بغض، کینہ، کپٹ، عداوت کس طریقے سے کی جائے۔ ہمیں اگر یاد ہے تو یہ بات یاد ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کیسے کیا جائے، سماج و معاشرے کے اندر اختلاف و انتشار کیسے برپا کیا جائے اور لوگوں کے درمیان جدائی کیسے کی جائے۔ الغرض اگر مسلمانوں کو یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر جو گلاب کھلنا چاہیے تھا، جو محبت کا پیغام عام ہونا چاہیے تھا، اس کو دبایا کیسے جائے، گلاب کے پھولوں کو مرجھایا کیسے جائے۔ مسلمانوں کو اگر یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے۔ مسلمانوں، ہم نے بلایا تو اس بات کو بلایا کہ محبت کی چڑیا کا نام ہے، الفت کی چڑیا کا نام ہے۔ محبت کا پیغام دنیا کے اندر کیسے عام کیا جائے، لوگوں سے محبت کیسے کیا جائے، محبت کی زبان، محبت کی الفت کی زبان لوگوں کے سامنے کیسا رکھا جائے۔ ہم نے بلایا تو ان تمام نبی کے سنتوں کو اور قرآن و حدیث کے اوراق کو بلا دیا جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، الفت کا پیغام، محبت کا پیغام، اور جو انہوں نے 23 سالہ دور زندگی میں الفت اور محبت سے اسلام کا ڈنکا دنیا کے اندر بجایا تھا۔ مسلمانوں، آج ہم نے بلایا تو ان تمام چیزوں کو بلایا، اور اسی بلانے کی وجہ سے مسلمانوں آج ہماری تاریخ، ہماری شریعت پر لوگ آواز اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ آج ہمارے شریعت کے فیصلے ان عدالتوں پر جا رہے ہیں، وہ عدالتیں کر رہی ہیں جنہیں نہ شریعت کے بارے میں معلوم، جنہیں نہ نبی کے سنت کے بارے میں معلوم، جنہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں معلوم۔ آج وہ عدالتیں ہمارے شریعت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اختلاف و انتشار نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، اتنا بزدل کر دیا کہ آج ہم پر غلط الزامات لگائے جا رہے، ہم پر طرح طرح کے پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اور ہم خاموش مجبور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اختلافات ہمارے جنم لے لیا۔ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں الفت اور محبت ختم ہو گئی، مٹھاس ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا جو گھر، جو سماج اور جو سوسائٹی ایک گلاب جیسا کھلنا چاہیے تھا، جہاں پر لوگوں کو الفت کی درس دینا چاہیے تھا، آج وہاں پر لوگوں نفرت کی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اور حالات کہاں پر ہیں، ہم نے غور کیا ہمارے اور آپ کے حالات کس حالات پر ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جہالت کو آپ تاریخ پڑھیے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کی تاریخ کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کا مال چھیننے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا تھا، قتل کرنا ایک فیشن بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت کوسوں دور تھی، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا، اور قرآن کی تاریخ بتاتی
بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے کون سا پیغام لے کر آئے مسلمانوں کے لیے، کون سا پیغام قرآن نے مسلمانوں کو سب سے پہلے دیا تھا۔ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 103 کے اندر کہا، مسلمانوں یہ قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے نبی کے قرآن نبی پہ جو قرآن اترا اس قرآن کو ہم نے بھلا دیا، نبی نے جو قرآن لایا اس قرآن کو ہم نے آج طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، اس لیے آج ہم طرح طرح کے مصائب و مشکلاتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، اٹھاؤ آپ قرآن کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا قرآن نے، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العالمین کا جو شریعت کا راستہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ پھیلاؤ۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو، میرا اللہ تم سے کہتا ہے، میرے اللہ رب العالمین تم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے لوگوں اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمنی کرنے والے تھے، تم آپس میں محبت کو نہیں جانتے تھے، تم آپس میں الفت کرنا نہیں سیکھے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر عداوتیں بیٹھ چکی تھی، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھ چکی تھی۔ اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور نبی پہ قرآن کو اتارا اور قرآن نے یہ پیغام دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور وہ قرآن کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن گئے، آپس میں لوگوں کو لوگوں کے ہمدرد بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں تم بھائی بن گئے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اے اللہ کے بندو، تو اگر میرا نبی دنیا کے اندر نہیں آتا، میرے نبی دنیا کے اندر نہیں آتے تو تم سب کے سب جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ بتا رہا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو، جس نے بھی دنیا کے اندر سماج و معاشرے کے اندر الفت اور محبت کو ختم کی، اس کے لیے میرا اللہ کہتا ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لعلکم تہتدون، اور اے مسلمانوں تم چاہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، حج کر لو، سب کچھ کر لو، اگر تم نے سماج و معاشرے کے اندر الفت اور محبت کو ختم کی، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا کل قیامت کے دن ہو۔ اے لوگوں سنو، تم سے اللہ چیخ چیخ کر کہتا ہے اگر تم نے نفرت کو پھیلایا، تم نے دشمنی کو پھیلایا، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، کامیاب نہیں ہو سکتا وہ مسلمان جس نے بھی دشمنی کو دنیا کے اندر جنم دیا۔ یہ میرا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے۔ میرے بھائیو پوچھو قرآن سے ہمارا آپ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے میرے بھائیوں، زیادہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو، لیکن اختلاف ہم کرتے کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر اختلاف دیکھتے ہیں۔ کس بات پر اختلاف ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا ہمارا نسل ایک نہیں ہے؟ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ ایک نہیں ہے؟ ہمارے ماں باپ ایک ہیں، یہ قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں۔ اٹھاؤ قرآن کی آیت سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ جان کون تھے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام۔ معلوم یہ چلا ہم اور آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہماری نسل ایک ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے۔ مسلمانوں پھر اختلاف کیوں ہمارے درمیان؟ پھر اگر ہمارے درمیان محبت کے چراغ کو ہم نے کیوں بجھا دیا میرے بھائی؟ یہ قرآن پوچھنا چاہتا ہے۔ اور اختلاف کیوں کرتے ہیں کیوں ہم اور آپ اختلاف کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے، کئی رشتے مسلمانوں کے گنائے گئے ہیں، غیروں کے نہیں گنائے گئے۔ مسلمانوں کے رشتے قرآن نے گنایا، مسلمانوں کے رشتے نبی نے گنایا۔ وہ نبی جس پر ہم اور آپ ایمان لائے، وہ نبی جس کی وجہ سے ہم اور آپ جنت میں جانے والے ہیں، وہ نبی جس نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی تمنا ہر مسلمان، ہر
بال بچہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اس نبی نے کئی رشتے مسلمانوں کی گنا ہے، آئیے میں کچھ رشتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ پہلا رشتہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اٹھائیے میرے بھائیوں، قرآن کہتا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا میرے بھائیوں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے مومن کا بھائی ہے۔ اس بات پر، اس قرآن کی بات پر ہم غور کریں یا نہ کریں، ہم آواز پر لبیک کریں یا نہ کریں، صحابہ کرام کو جب جب قرآن کی آیاتیں ملتی تھی ان کے سرخرو ہونے کا اور انہوں نے جو ترقی حاصل کی ہے میرے بھائیوں ایسے نہیں حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ایسے نہیں دیا تھا۔ آج ہم اور آپ اس بات پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں جنگ بدر کا وہ واقعہ دیکھیں میرے بھائیوں، اسلام کا سب سے پہلا جنگ، جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، جنگ بدر ہو جاتا ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے میرے بھائیوں، جنگیں ختم ہو گئی، 70 کافر قید کر کے لائے جاتے ہیں۔ غور کریے گا ہم کس رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ 70 کافر قید کر کے لائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیے جاتے ہیں کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، ان کے پیروں کو جکڑو۔ میرے بھائیوں مصعب بن عمیر اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، عدی بن عمیر ان کے بھائی جو اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ بھی قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی عدی بن عمیر کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، پیروں میں بیڑیاں کسی جا رہی ہے۔ عدی بن عمیر بھائی تھے، وہ اپنے بھائی مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی میری سفارش کر دے، میرے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائے، مجھے تکلیف ہو رہا ہے، شاید میرا بھائی میری سفارش کر دے۔ مصعب بن عمیر کھڑے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، جو سارے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر عدی بن عمیر سے نہیں رہا جاتا ہے، عدی بن عمیر کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر، تم عمیر کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم میرے سگے بھائی ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، آخر کس پتھر دل ہے تمہارے اندر کہ تمہارا دل پگھل نہیں رہا ہے اور تم اپنے بھائی کے لیے تو سفارش نہیں کر سکتے ہو؟ مسلمانوں تاریخی جملے پر قربان جاؤ، مصعب بن عمیر کہتے ہیں اے عدی بن عمیر تم جاننا چاہتے ہو میرا بھائی کون ہے، میرا رشتہ کس سے ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، میرا بھائی یہ ہے جس نے نبی پر ایمان لایا ہے، میرا بھائی یہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو تیرے پیروں میں بیڑیاں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام نے اس جملے کو، اس تاریخی جملے پر، اس صحابہ کرام نے جو قرآن کی آیت اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے وہ سرخرو ہوئے میرے بھائی۔ پہلا رشتہ ہم آپس میں بھائی ہیں، اب بھی نہ مانے قرآن کو ہم نہیں مانتے ہیں، پھر اگر نہ مانے تو میرے بھائی دوسرا رشتہ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا رشتہ بھی قرآن نے کہا، کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا رشتہ گنایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اے مسلمانوں، اے مردوں، اے مومنہ مرد، مومن مرد، مومنہ عورتیں، دونوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپس میں تم کیا ہو؟ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے معاون ہو، مددگار ہو، ساتھی ہو، اگر کہیں پر کوئی پریشان ہو جائے اس کی پریشانی دور کرنے والے ہو، غم خار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہے، ساتھی اور معاون ہے، یہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے۔ اور اسی چیز کو صحابہ نے دنیا کے اندر کر کے دکھایا میرے بھائیوں۔ جنگ یرموک کا وہ تاریخی واقعہ دیکھیں، جنگ یرموک جس میں کئی صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے میرے بھائیوں، جنگ یرموک کا وہ تاریخی واقعہ اگر ہم نے پڑھا ہوتا، آج کسی مسلمان کو آج ہم پریشان دیکھتے، اس کی پریشانی کو ہم اپنا سمجھتے، اس کو ہم پریشان نہیں، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام نے پڑھا، اللہ نے کہا کہ ہم درد ہے، غم خار ہیں،
ہیں، ساتھی ہیں، پریشانی دور کرنے والے ہیں۔ جنگ یرموک ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام زخمی حالت میں پڑے ہیں، ایک صحابہ اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لے کر زخمی صحابہ کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی اگر پانی کی ضرورت ہے تو میں اسے پانی پلاؤ۔ میرے بھائیو قربان جاؤ صحابہ کی تاریخی واقعے پر کہ صحابہ پانی لے کر تلاش کرتے ہیں، ایک جگہ سے آواز آتی ہے زخمی صحابہ کی، پانی پانی۔ صحابہ پانی لے کر پہنچتے ہیں زخمی صحابہ کے پاس، ان کے ہونٹوں سے پانی قریب پہنچتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے پانی پانی۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی تم پلاؤ۔ میرے بھائیوں وہ ایسی حالت میں ہیں اگر پانی نہ پیے جام شہادت نوش فرما لے، ایسے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ صحابہ دوسرے صحابہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے لگتا ہے، پھر بازو سے آواز آتی ہے پانی پانی۔ صحابہ تیسرے صحابہ کے پاس کہتے ہیں لے جانے کے لیے۔ میرے بھائیوں تیسرے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، پھر پہلے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ الغرض یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا دل وہ تھا کہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے نبی کا کوئی امتی اس روئے زمین پر پریشان ہو، وہ صحابہ کرام کا دل نہیں تھا میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ میرے رہتے ہوئے کسی بھی نبی کی امتی کو تکلیف اور پریشانی ہو، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ آج ہمارا دل ہے میرے بھائیوں، آج ہمارا بھی دل ہے، ہم کون سا دل لے کر ہم اور آج پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے پڑوسی میں کوئی بھوکا رہتا ہے ہم اس کی خبر گیری نہیں کرتے، ہمارے غریب بچیاں آج شادی کو ہو چکی ہے، ہم اس کے شادی کے خرچے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کون سا دل ہے ہمارے اور آپ کا کہ جب لاک ڈاؤن جیسے حالات میں لوگ اتنے پریشان تھے، اپنے دل سے پوچھو کتنے مسلمانوں نے ان مزدور بھائیوں کے لیے دعائیں کر کے ہاتھ اٹھائی تھی۔ مسلمانوں تم کیا جانو، تاریخ کے اوراق اگر تم پلٹو گے، فلسطین و حلب کے تاریخ اگر ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں دور نہیں گیا ہے، کشمیر کی حالات ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ ایک طرف تھے میرے بھائیوں، جانیں دے دی، لیکن نبی کے امتی اگر کوئی پریشان ہو، یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کا۔ آج ان جذبے کو ہم نے ختم کر دیا۔ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں معلوم ہے؟ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ ہماری دعا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے جنگ احد میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کو فتح دلا دی، صحابہ کو فتح دلا دی، وہی تو اللہ ہے، ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم پر ظالموں کو بیٹھا کر رکھا ہے، ہماری اللہ کب مدد کرے گا؟ ارے اللہ ہماری کب مدد کرے گا؟ جب ہم اللہ کے سنیں گے تب نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ نے کیا کہا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ مسلمانوں سنو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کہتا ہے واللہ فی عون العبد، اللہ کی بندوں کی مدد کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا میرے بھائیو، قربان جاؤ اللہ رب العالمین کہ اللہ کہتا ہے بندوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کی؟ ہم نے کتنے اللہ کے بندوں کی مدد کی کہ اللہ ہماری مدد کرے گا میرے بھائیوں؟ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا میرے بھائیوں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، ہمارے اور آپ کا کیا رشتہ ہے میرے بھائیوں، کتنا محبت والا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر ہم اپنے بچوں کو بھی اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھائیں گے، میرے نبی نے اس اچھے انداز میں اپنے امتی کو سمجھا کر دنیا کے اندر سے گئے میرے بھائیوں۔ ایک رشتہ اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ اور مومنوں کا رشتہ گنایا میرے بھائیوں۔ کیا رشتہ گنایا؟ کہ مومنوں کا مثال دیا اللہ کے نبی نے۔ کیا مثال دیا؟ مثال یہ دیا کہ یاد رکھو جسم کے اندر ہم اور آپ کیا ہوتا ہے، کہیں پر چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، کہیں پر کٹ جائے، اس تکلیف کو جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا میرے بھائیوں، اس درد کو، اس تکلیف کو جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہی مثال مسلمانوں کے دی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر مسلمان کہیں پر بھی اگر پریشان ہے، اس پریشانی کو ہر مسلمان اپنے دل کے اندر محسوس کرے، یہ ہمارا رشتہ ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کو گنا کر دنیا کے اندر سے گئے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں،
کس بات پر اختلاف کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آج اختلاف اس بات پر بھی ہمارے اندر ہے، ہماری دکانیں اگر کہیں پر کھل گئی ہے، وہی دکان اگر ہمارے سامنے کھل جائے اس پر بھی ہم اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا صحابہ کے واقعہ کو نہیں دیکھے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر صحابہ کا ایک واقعہ آیا میرے بھائیوں، آپ پڑھو تو میرے بھائیوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ آیا ہے کہ دو صحابہ اکرام کی کپڑے کی دکان آمنے سامنے تھی۔ ایک صحابہ کی دکان پر ایک گراہک، دو گراہک، تین گراہک آتا ہے، چوتھا گراہک جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی میرا فلاں ساتھی کی دکان سامنے ہے، میرے اس دکان پر اتنے گراہک آج آ چکے ہیں کہ میرا گھر کا چولہا جل سکتا ہے، میرے فلاں ساتھی کے پاس ایک گراہک نہیں گیا ہے، تم وہاں سے کپڑے لے لو تاکہ آج اس کے گھر میں چولہا جل سکے، اس کے بچے کی بھوک مٹ سکے میرے بھائیوں۔ یہ جذبہ صحابہ رسول تھا میرے بھائیوں، انہوں نے یہ محبت کا پیغام دنیا کے اندر دیا میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کرنے والی قوم، اختلاف و انتشار میں رہنے والی سماج و معاشرے میں رہنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے میرے بھائیوں۔ آج اختلاف کا نتیجہ ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف بیٹھ چکا ہے لوگوں کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے سورہ انفال سے نمبر 8 آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اے لوگوں سنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے آپس میں اختلاف و انتشار کو جنم دیا، آپس میں اگر تم نے پھوٹ کو جنم دیا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور یہی حال ہمارے اور آپ کا ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈرپوک ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو چکا ہے میرے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو گرایا کیسے جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اور کوئی غریب اگر اٹھ کے اور آگے آ رہا ہے تو اس کو، مطلب ہماری سوچ یہ ہے کہ گرایا جائے، کسی کو بھی آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ نقصان کس کا ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دو آدمی تھے، ایک کشتی میں سوار تھے، دو آدمی تھے، ایک کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں دو ہی منزلیں کشتی تھی، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، یعنی دو مالا تھا، نیچے کا اور اوپر کا۔ اب نیچے والا جو تھا اوپر والے سے اس سے وہ بات نہیں تھی، دشمنی تھی، اور اوپر والے کو نیچے سے نہیں جمتا تھا۔ ہوا یہ کہ اوپر والے کے پاس میٹھا پانی ہے اور نیچے والے کے پاس کھارا پانی ہے۔ اب نیچے والا دشمنی نبھانے کے لیے وہ کرتا کیا ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے، کشتی میں سوراخ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ نقصان کس کا ہوگا؟ جب کشتی میں سوراخ کرے گا، کشتی کے اندر پانی آئے گی تو کشتی جب ڈوبے گی تو ساتھ میں دونوں ڈوبیں گے۔ مسلمانوں یہی حال ہمارا ہے۔ آج اگر کوئی ترقی کرتا ہے اس کو بھی ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ڈوبتا ہے اور ہم بھی ڈوبتے ہیں۔ جب کوئی ترقی نہیں کرے گا تو ہماری ہیلپ کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ جب کوئی طاقتور مسلمانوں میں نہیں رہے گا تو ہمارے لیے آوازیں کون اٹھائے گا میرے بھائیوں؟ اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو خوش ہو اس کی ترقی سے، اور اس کے لیے اس کی دعا کرو میرے بھائیوں، اللہ آپ کو ترقی کے راستے پہ لائے گا۔ یہ مسلمانوں اور ہم اور آپ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج سب کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے، اپنے دل کے اندر یہ کبھی سوچا کہ اگر ہم نے اختلاف کو جنم دیا میرے بھائیوں، اتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ ہم کبھی نہیں اس کے بارے میں سوچے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ مسلمانوں سن لو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا، جس نے بھی محبت کو ختم کیا، جس نے بھی الفت کو ختم کیا، میرا نبی کہتا لا يدخل الجنہ، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں سوچو کتنا بڑا ہمارا اختلاف کا نقصان ہو سکتا ہے، کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اختلاف کو جنم دیا میرے بھائیوں۔ یہ اختلاف کا سب سے بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں، یہی ایک نقصانات ہیں۔ اگر مان لیجیے اختلاف ہو بھی جائے، ہمارے درمیان اختلاف ہو بھی جائے، کسی بات کو لے کے اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اختلاف کی حل نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھیے،
سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 یا 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے مسلمانوں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں۔ اگر تمہارے درمیان طلاق کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے، اگر تمہارے سامنے وراثت کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے، تمہارے درمیان اور بھائی بھائی کے اندر کسی دشمنی کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے، تمہارے سارے فیصلے قرآن و حدیث سے ہو سکتے ہیں، دنیا کی عدالتوں سے نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹاؤ قرآن و اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں میرے بھائیوں۔ یہ ایک پیغام تھا میرے بھائیوں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے، مختصر سے چھوٹے سے وقت میں آپ کے سامنے پیغام تھا کہ آج مسلمانوں کو چاہیے اپنے درمیان الفت اور محبت کے پیغام کو عام کریں میرے بھائیوں۔ اگر اب بھی ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو یاد رکھیں شعر نے کیا کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو میرے بھائیوں۔ میری گزارش ہے آپ سے اور درخواست ہے، دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اندر جو بھی اختلاف ہے، جو بھی انتشار ہے، اللہ اس اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر محبت الفت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ اجر عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو ہاسپٹلوں کے اندر ہے اللہ ان کے راستے کو آسان کر دے۔ اے الہ العالمین جو آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ تو غیب سے ہماری مدد عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے سماج و معاشرے کو گلاب جیسا کھلتا ہوا اے اللہ ہمارے سماج معاشرے کو بنا دے۔ اے الہ العالمین جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تقبل یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔